صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم کیلگری میں موجود ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا ایک یہی واحد قبرستان ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے، یہاں کے ذمہ دار نے مجھے جو دکھایا نا ناظرین کو کہ جب ہم آئے تھے کیلگری تو ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اور اب یہ قبرستان بھی اتنا وسیع ہو گیا ہے، اس میں ہنڈریڈز آف قبریں ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ جہاں ہماری آبادی بڑھ رہی ہے نا، وہاں قبرستان کی آبادی ہے۔ ہم سب نے قبر پہ جانا ہے، اور یہ قبر آپ دیکھیں تو 2 گز کی قبر ہے۔ کینیڈا آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، مگر کینیڈا کی قبریں بھی 2 گز کی ہی ہیں، یہاں پہ 4 گز کی قبر نہیں ہے، اور یہاں کے مرنے والوں کا کفن بھی اسی طرح کا کفن ہے جو دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ مجھ اور آپ کو اپنی قبر کی یاد کرنے کی، منزل کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی صاحب کس لیے آنا ہوا آپ کا یہاں پر؟ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں ہمارے نگران ہیں ندیم بھائی، ان کے بھائی کا پچھلے دنوں وصال ہوا، تو ان کی قبر پر بھی ہم نے سوچا فاتحہ پڑھیں، اور ظاہر ہے کیلگری میں جب بھی قبرستان ہے تو بہت سارے اسلامی ایسے ہوں گے جن کے رشتہ دار یہاں ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، اول آخر 3 بار درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس وقت ٹھنڈ بھی کافی ہے، 7 مائنس فیل لائک -7 ڈگری بتایا جا رہا ہے، اور سنا ہے کہ تھوڑی دیر میں اور ٹھنڈ بڑھ جائے گی۔ تو یہ بھی ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے تو اللہ کریم اسے جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ عز و جل، یا اللہ آج کتنی سردی ہے، آج کتنی سردی ہے، ہم سب کو جہنم کی جہنم کے حریر سے حریر سے محفوظ فرما۔ جہنم میں ٹھنڈ کا عذاب ہے نا، یہ شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ رہا ہے، لیکن جو اس طرح کے ٹھنڈے علاقوں میں آتے ہیں نا، یہ رہتے ہیں پتہ ہے کہ ٹھنڈ کس کو کہتے ہیں۔ جب ایک لمٹ کے بعد ٹھنڈ بڑھ جائے تو انسان پھر زندہ بھی نہیں رہ سکتا، اور اس کے لیے بہت تکلیفیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اول آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے اس عذاب کو دور فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور ہم دنیا سے جائیں تو ہماری قبر بھی جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی قبر کی، آخرت کی، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا وانتم سلفنا ونحن بالأثر۔ ونحن بالآخرة۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ وعلى آلك وصحبه يا اسلام بھائی، جو قبرستان کی دعا ہے نا، یہ بھی کمال کی دعا ہے۔ ایک تو نبی پاک کا یہ انداز ہے، پیارے آقا کا طریقہ ہے، مگر اس دعا میں لوگ کمال کے یہ سمجھیے میسج ہے۔ پہلے تو اس دعا کا معنی سمجھ لیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ پہلے چلے گئے ہم پیچھے آنے والے۔ کیسا میسج ہے کہ آپ چلے گئے ہماری باری آنے والی ہے۔ منزل یہی ہے، اللہ کرے کہ قبرستان میں آ کر یہ خیال آئے کہ جس مال کے لیے، جس دولت کے لیے، جس شہرت کے لیے، جس جناب کر و فر کے لیے بھاگے جا رہا ہوں، سب رہ جائے گا، پر آنا اسی 2 گز کی قبر میں۔ یہ روشن ہو،
یہ ہوادار ہو، یہ کمفرٹیبل ہو. اصل فکر تو اس کی کرنی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے جی رہے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم اسی دعا سے بھی سبق لیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اچھا، یا اہل القبور کا مطلب تو ہے قبر، قبرستان میں تو نیک بھی ہیں اور گناہ گار بھی ہیں، تو سب کو یا اہل القبور کہنا یہ نبی پاک کا طریقہ. اگر کوئی اللہ کے نبی کو یا کسی صحابی کو، کسی ولی کو یا کہہ کر پکارتا ہے ان کے مزار کو، یا ان کی طرف رک کر کے، یا ان کو یاد کر کے، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ اگر کوئی یا غوث اعظم کہے، یا داتا حضور کہے، یا حاجی کہے، تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. جب تمام قبرستان والوں کو یا اہل القبور کہنا جائز ہے، تو اللہ والوں کو تو پھر بدرجہ والا جائز ہونا چاہیے. امید ہے کہ یہ میٹر بھی آپ کے ذہن سے اگر کوئی کنفیوژن ہے تو دور ہو جائے گی. اللہ کریم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور بڑھتی جا رہی ہے. کیمرہ مین جو ہے، کیمرہ ہاتھ میں دیا، ان کے ہاتھ بھی سن ہو گئے ہیں، ہمارے کان بھی جو ہے. بہرحال یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہے کتنے بے بس، ہماری اوقات کیا ہے. ہمیں اپنی کہتے ہیں پنجابی میں لگ پتہ جاتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے. اللہ کرے کہ اللہ کے عاجز بندے بن کر رہیں، اور اللہ ہمیں سختیوں سے